جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، سورہ یوسف تک آپ کا آخری نصاب ہے، سورہ یوسف کے آخر تک ہے، ٹھیک۔ یہ آج کا سبق پڑھتے ہیں، نصف تک پہنچاتے ہیں، نصاب آپ کو سورہ یوسف کے آخر تک۔ هو الذی، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، یریکم، جو دکھاتا ہے تم کو، البرق، چمک، خوفا و طمعا، خوف اور طمع، لالچ، وینشئ السحاب الثقال، اور اٹھاتا ہے وہ بادل بھاری، ویسبح الرعد، اور رات فرشتہ تسبیح بیان کرتا ہے، بحمد، اس کے حمد کے ساتھ، والملائکۃ، اور فرشتے بھی تسبیح بیان کرتے ہیں، من خیفتہ، اس کے ڈر کی وجہ سے، ویرسل الصواعق، اور بھیجتا ہے وہ بجلیاں، فیصیب بہا، بس پہنچاتا ہے وہ بجلیاں، من یشاء، جسے چاہتا ہے، وہم یجادلون فی اللہ، اس حال میں کہ وہ جھگڑ رہا ہوتا ہے اللہ کے بارے میں، اور وہ شدید المحال، اور اللہ تعالیٰ سخت طاقت والا ہے، لہو دعوت الحق، اسی کے لیے سچی پکار ہے، والذین، اور وہ لوگ، یدعون، جن کو پکارتے ہیں، بلکہ یدعون، والذین یدعونہم، ٹھیک ہے، من دونہ، اللہ کے بغیر، لا یستجیبون، نہیں قبول کرتے، نہیں جواب دے، نہیں قبول کرتے، لہم، ان کے لیے، بشیء، کسی بھی چیز کو، الا، مگر، کباسط، اس شخص کی طرح جو پھیلانے والا ہو، کفیہ، اپنے دونوں ہتھیلیوں کو، الی الماء، پانی کی طرف، لیبلغ، تاکہ وہ پانی پہنچے، فاہ، اس کی منہ تک، وما هو ببالغ، اور نہیں وہ پانی اس تک، اس کے منہ تک پہنچنے والا، وما دعاء الکافرین، اور نہیں یہ پکار کافروں کی، الا فی ضلال، مگر گمراہی میں، وللہ، اور اللہ کے لیے، یسجد، سجدہ کرتی ہے، من، وہ مخلوقات، فی السماوات، جو آسمانوں میں ہے، والارض، جو زمین میں ہے، طوعا و کرہا، ٹھیک ہے، طوعا، چاہتے ہوئے، ٹھیک ہے، و کرہا، اور نہ چاہتے ہوئے، وظلالہم، اور ان کے سائے بھی، بالغدو والآصال، صبح اور شام، قل، آپ کہہ دیجئے، من، کون ہے، رب السماوات والارض، پالنہار آسمانوں کا اور زمین کا، قل، آپ کہہ دیجئے، اللہ، اللہ، قل، آپ کہہ دیجئے، افاتخذتم، کیا تم لوگوں نے بنائے ہیں، من دونہ، اللہ کے ورے، اولیاء، دوست، لا یملکون، جو نہیں مالک، لانفسہم، اپنی جانوں کے لیے، نفعا ولا ضرا، کسی نفع کے اور نہ نقصان کے، قل، آپ کہہ دیجئے، هل يستوي الاعمى والبصیر، کیا برابر ہیں نابینا اور بینا، ام، یا حل، کیا تستوی الظلمات، ان برابر ہیں اندھیرے اور روشنی، ام، یا کیا جعلوا للہ، انہوں نے بنا اللہ کے لیے، شرکاء، شریک، خلقوا کا خلقہ، کہ پیدا کیا انہوں نے اللہ کی طرح پیدا کرنا، فتشابہ الخلق علیہم، پھر مشتبہ ہو گئی پیدائش ان پر، قل، آپ کہہ دیجئے، اللہ، اللہ تعالیٰ، خالق کل شیء، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، وہو الواحد القہار، اور وہ اکیلا اور غلبے والا ہے، انزل من السماء، اس نے اتارا ہے آسمان سے، ماء، پانی، فسالت، پھر بہہ پڑی، اودیۃ، ندیہ،
بقدر یا اپنے اپنے اندازے کے مطابق، فاحتمل السیل، پھر اٹھایا سیلاب نے، زبد الرابیہ، جھاگ پھولا ہوا، ومما، اور اس میں سے، یوقدون علیہ، کہ تپاتے ہیں یہ بڑکاتے جس پر، آگ، فی النار، آگ میں، ابتغاء حلیت، زیور تلاش کرتے ہوئے، او متاع، یا سامان، زبد مثل، جاگ اس جیسی، کذالک، اسی طرح، یضرب اللہ، اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، الحق والباطل، حق اور باطل، فاما الزبد، بہرحال جاگ، فیذہب، بس وہ چلی جاتی ہے، جفاء، خس و خاشاک بن کر، واما، اور بہرحال ما ینفع الناس، وہ چیز جو فائدہ دیتے ہیں لوگوں کو، فیمکث، بس وہ ٹہلتی ہے، فی الارض، زمین، کذالک، اسی طرح، یضرب اللہ الامثال، اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے مثالیں، للذین، ان لوگوں کے لیے، استجابوا، جنہوں نے استجاب، جواب دیا، قبول کیے، لرب، اپنے رب کی پکار کو، اپنے رب کی بات کو، الحسنہ، بھلائی ہے، والذین، وہ لوگ لم یستجیبوا لہ، جنہوں نے نہیں قبول کیا اپنے رب کو، لو ان، اگر بے شک، لہم، ہو جائے ان کے لیے، ما فی الارض، جو کو زمین میں، جمیعاً، سارا کا سارا، اور مثلہ معہ، اور اس جیسا اس کے ساتھ، لافتدوا بھی، تو البتہ اس کا فدیہ دیں گے اس کے ساتھ، اولئک، یہی لوگ، لہم سوء حساب، ان کے لیے برا حساب، ومأواہم جہنم، اور ٹھکانہ ان کا جہنم، وبئس المہاد، اور برا ٹھکانہ ہے، برا، وبئس المہاد، برا ٹھکانہ یا برا بچھونا ہے۔ اچھا جی، پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کے حالت کو، ان نعمت وغیرہ کو نہیں بدلتا، یہاں تک کہ وہ خود اپنی نعمت، اپنی حالت کو بدل لاتی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر کوئی انعام کرتا ہے، نعمت سے نوازتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نعمت چھینتا نہیں ہے، ٹھیک، ہاں، اگر وہ خود ایسی حالت پر اتر آئے، ناشکری، کفر، شرک کرنا شروع کر دے، تو پھر نعمت ان سے چھین جاتی ہے، وہ پھر خود ہی گویا کہ نعمت کو بدل رہے ہیں، نعمت کو ٹکرا رہے ہیں، وگرنہ اللہ تعالیٰ کسی سے نعمت چھینتا نہیں۔ فرمایا جب برائی کا اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کسی قوم کے ساتھ، تو پھر اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں۔ اب فرماتے ہیں، هو الذی یریکم البرق، اللہ تعالیٰ تمہیں دکھاتا ہے، یوری، کس باب سے ہیں؟ باب فعل سے، آرائیو، اصل میں کیا تھا؟ یوری کا اصل میں کیا تھا؟ یوری، یور، ایو، یکرم و یفعل، باب فعل سے، یور، ایو، تو جناب والا حمزہ کیا ہے؟ مکسور ہے، اور اس سے پہلے حرف کیا ہے؟ حرف صحیح ساکن، تو حمزہ کی حرکت مقبل کو نقل کر دی، حمزہ کو کیا کر دیا؟ حذف کر دیا، تو یوریو ہو گیا، کیا ہو گیا؟ یوریو، پھر آخر سے یا کیا کر دیا؟ ساکن کر دیا، تو یوریو سے کیا ہو گیا؟ یوری ہو گیا۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ تو اب وزن اس کا کیا ہے؟ وزن کیا ہے اس کا؟ یوفل، کیا وزن ہے اس کا؟ یوفل، سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ البرق چمک کو کہتے ہیں۔ اے دیکھو ذرا، خوف و طمع، اس کا میں نے ترجمہ صرف خوف اور طمع کیا، سمجھ آ گئی؟ خوف اور طمع، ایک قول کے مطابق یہ حال ہے،
ٹھیک ہے. پھر حال کس سے ہے؟ اس کے میں 2 قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ اس کو اور برق سے حال بناتا ہے، یعنی هو الذی یریکم البرق ذا خوف و ذا طمع، یا خائفا طامعا بھی کہہ سکتے ہیں. سمجھ آگے کہ نہیں آئے؟ اور دوسرے قول کے مطابق اس کو اب حال بنا دے کم ضمیر سے، یریکم مفعول کی ضمیر ہے، تو پھر اس صورت میں اس کو ہم جمع پہ حال بنائیں گے، لیکن جمع وَالَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَائِفِينَ وَطَامِعِينَ، کہ وہ تم کو الحمدللہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، وہ تمہیں دکھاتا ہے چمک کو اس حال میں کہ تم ڈرتے بھی ہو اور لالچ بھی رکھتے ہو، ڈرتے ہو کہیں بجلی نہ گر جائے، اور امید بھی رکھتے ہو بارش کی. سمجھ آ گئے؟ اور دوسرے قول کے مطابق یہ مفعول لہو ہے. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو مفعول لہو یہ اس صورت میں اس کا ترجمہ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے تم کو چمک ڈراتے ہو اور لالچ دلاتے ہوئے، یا ڈرانے دلاتا ہے تمہیں خوف و طمع، ڈرانے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اور لالچ دلانے کی وجہ سے. لیکن یہ بنانا ذرا مفعول لہو بنانا تھوڑا سا مشکل، کہ تو اس کو اخوافاً بنا دے کہ خوفاً کو، اور طمعاً کو کیا بنائیں گے؟ باب فعال سے لے جائیں گے. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو خیر بہرحال دونوں قول اس کو بنائیں. وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ وَيُنشِئُ انشأ ينشئ انشاء باب فعال سے. سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ پیدا کرنا یا اٹھانا. وَيُنشئ اور وہ اٹھاتا ہے السحاب الثقال، سحاب، ٹھیک ہے، یہ اس میں جنس ہے، واحد مذکر مؤنث جمع سب کے لیے آتا ہے. الثقال جمع ہے ثقیل ان کی، اور اٹھاتا ہے وہ بوجھ بادل. سمجھ آ گئی؟ اب اللہ دیکھیں یہ جو بارش ان پر برستی ہے بادلوں سے، تو یہ پانی کہاں سے آتا ہے؟ پانی کہاں سے جاتا ہے بادلوں میں؟ یہ اللہ تعالیٰ پانی اٹھاتا ہے بخارات کی شکل میں دریاؤں سے، سمندروں سے، ٹھیک ہے. پھر ٹنوں کے حساب سے یہ بادلوں میں پانی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو ہوا میں روکا ہوا ہے، ٹنوں کے حساب سے میں پانی ہوتا ہے. اتنا بارش جب برستی ہے پتہ چل جاتا ہے کتنا پانی نازل ہوتا ہے، کتنا پانی اترتا ہے. اتنے بوجھل بادل ہیں، کتنا بوجھ ہوگا ان بادلوں میں. اللہ تعالیٰ نے ان کو روکا ہوا، ان کو اٹھایا ہوا. یہ کون ہے؟ اللہ. اور کیسے بہترین انتظام کیا ہے کہ پانی یہاں بخارات کی شکل میں اٹھتا ہے، ہم پر برستا ہے. ورنہ اگر دریاؤں سے پانی لینا ہوتا، سمندروں سے، دریاؤں سے، تو جن علاقے کے پاس سے دریا گزرتے ان کو تو پانی ملتا، اور جن علاقوں میں دریا یا جن کے پاس سے دریا نہ گزرتا، وہ لوگ کیا کرتے؟ کیسے پانی حاصل کرتے؟ یہاں پر پانی آ جاتا ہے
اندازے کے مقدر برستا ہے، زمین اس کو جذب کر لیتی ہے، پھر جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے ہم زمین سے نکالتے ہیں صاف ستھرا پانی، یہ مٹی ہے، فلٹر ہے، پانی اس میں چلا جاتا ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے، ہمیں صاف ستھرا پانی ملتا ہے۔ یہ کون ہے کرنے والا؟ اللہ ہے، سمجھا؟ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور رعد فرشتہ تسبیح بیان کرتے ہیں اس کے حمد کے ساتھ، والملائکۃ، یعنی وَيُسَبِّحُ الْمَلَائِکَۃ، یا وَتُسَبِّحُ الْمَلَائِکَۃ، اور تسبیح فرشتے تسبیح بیان کرتے ہیں اس کے ڈر کی وجہ سے۔ رعد جو ہے نا، رعد ایک تو یہ آواز کو کہتے ہیں، جب بادل آپس میں ٹکراتے ہیں نا، اس کی جو آواز اس کو رعد کہتے ہیں۔ اور رعد فرشتے کا بھی نام ہے، وہ فرشتہ جو ان بادلوں کے انتظام پر، تدبیر پر مسلط ہے، اس فرشتے کو بھی رعد کہتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ تو جب بارش ہوتی ہے آواز ہوتی ہے، بادلوں کے ٹکرانے کی آواز بھی ہو سکتی ہے وہ، اور اس فرشتے کی آواز بھی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، حدیث شریف ہے کہ اس کے ہاتھ میں ایک وہ ہے کہ آگ کا ایک کھوڑا سا ہے، ایک ڈنڈا سا ہے، وہ جہاں چاہتا ہے بادلوں کو ادھر ادھر کر دیتا ہے، کچھ بادلوں کو ادھر بھیجتا ہے، وہ ادھر بھیجتا ہے کہ ادھر برسو، تم ادھر برسو، یہ اس کا کام ہے، اس فرشتے کا۔ تو اس لفظ کی وجہ سے اس سورت کا نام رعد رکھا گیا، اس میں لفظ آتا ہے وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، اور بھیجتا ہے وہ بجلیاں، اور صواعق صاعقۃ کی جمع ہے۔ ٹھیک ہے، تو صاعقہ کا جو لفظ ہے یہ 3 معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، قرآن پاک میں 3 معنوں کے لیے آتا ہے صاعقہ کا لفظ۔ ایک معنی اس کا موت ہے، ہلاکت، موت کے معنی میں، اور ایک معنی اس کا دوسرا معنی عذاب ہے، اور تیسرا معنی اس کا بجلی ہے، بجلی۔ پہلا معنی کیا ہے؟ موت۔ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، یعنی فَمَاتَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ اور دوسرا معنی میں نے آپ سے عرض کیا عذاب کے معنی میں ہے، سمجھ آ گئی؟ اور تیسرا بجلی، اسی معنی میں جو اس آیت میں یہاں پر بجلی کے معنی میں، یعنی صاعقہ گویا کہ ہوا میں ایک آواز سی ہے، اللہ تعالیٰ کبھی اسے موت کی شکل میں نازل کرتا ہے، کبھی عذاب کی شکل میں، کبھی بجلی کی شکل میں۔ اور یصیب بہا من یشاء، پہنچاتے جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، وہم یجادلون فی اللہ، اس حال میں کہ وہ جھگڑ رہے ہوتا اللہ سے، یہ جملہ حالیہ ہے، اور وہ شدید المحال، وہ سخت طاقت والا ہے۔ محال بعض نے کہا اس کا مادہ ہے حاولا، اور اصل میں تھا محول، واؤ کے قبل کو نقل کر دی، واؤ کو الف سے بدل دیا۔ ویسے یہ بات بھی ذہن میں آتی ہے، بعض حضرات کی رائے ہے، لیکن ذہن میں بہت اچھی طرح لگتی ہے یہ، کیونکہ لا حول ولا قوت، حول کسی کہتے ہیں، آپ لوگوں نے پڑھا، حول اور قوت ایک ہی معنی، تو اس سے لفظ ہو، سمجھ آ گیا؟ تو شدید المحال ترجمہ بھی ہم نے ترجمہ بھی کیا کہ سخت طاقت والا، سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ لہو دعوت الحق، دعوت الحق، سمجھ آ گئی کہ نہیں؟
الحق، اس میں دو احتمال ہیں، اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ الحق یا تو حق جو باطل کے مقابل نقیص کے طور پر آتا ہے، وہ مراد سچ، یعنی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے اللہ تعالیٰ کا اسم مراد ہو، اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے حق بھی ہے۔ سمجھ آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ تو دعوت الحق، یہ جو ہے دعویٰ موصوف ہے اور الحق اس کی صفت ہے، اور یہاں پر اضافت کی شکل میں ہے۔ یہ ایسا ہوتا ہے کلام عرب میں، موصوف کی اضافت صفت کی طرف ہوتی ہے، جیسے کہا جاتا ہے کلمۃ الحق، سمجھ آ رہی ہے؟ وہ موصوف صفت۔ مسجد الجامع موصوف صفت ہے، سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ مکہ المکرمہ وغیرہ ذالک، تو یہ بھی ایسے ہی۔ لہو دعوت الحق، لہو خبر مقدم ہے، دعوت الحق مبتدا واقع ہے کہ اسے کے لیے پکار سچ ہے۔ والذین یدعونہم من دون اللہ، وہ معبود جن کو پکارتے ہیں اللہ کے بارے، لا یستجیبون۔ اچھا یدعون اصل میں کیا تھا؟ ہاں یدعون، یدعون، عون، یدعون، یدعون ہو گیا، وزن کیا ہے اس کا؟ یفعون۔ والذین یدعونہم من دون لا یستجیبون، تجیبون اصل میں کیا تھا؟ لا یستجیبون، لا یستجیبون، واو کی حرکت مقبل کو نقل کر دے، واو کو یہاں سے بدل دے، نہیں جواب دینا، قبول کرنا، نہیں وہ قبول کرتے، نہیں جواب دیتے ان کو، جن کو یہ پکار کرتے، جن معبودوں کو یہ پکارتے، ان کو کوئی جواب نہیں دیتے کسی بھی چیز کا۔ الا کباسط کفیہ، مگر اپنے ہاتھوں کو، اپنے دونوں ہتھیلیوں کو پھیلانے والے کی طرح، باسط، بسط یبسط باب نصر سے پھیلانا یا وسیع کرنا۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، لیکن جب یہ ہاتھوں کے ساتھ استعمال ہو جائے، جب بسط ہاتھ کے ساتھ استعمال ہو جائے، قرآن پاک میں پھر 3 معنی کے لیے آتا ہے، جیسے یہاں پر ہاتھوں کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ ایک معنی اس کا ہوتا ہے حملہ کرنا، نہیں بلکہ ایک معنی، پہلے معنی جو ہے نا آپ اس کے لے لیں، کسی کے لیے جو کسی کو پکڑنا، کیا کرنا؟ پکڑنا، پکڑنے کے معنی میں لے لیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ، کیا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ؟ نہیں،
وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ. یہ جیسے فرشتے جو ہے نا ان کو ہاتھ جو ہے نا کیا کرتے ہیں، ان کو پکڑتے ہیں، پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں. اور ایک معنی اس کا ہوتا ہے حملہ کرنا. ٹھیک ہے، لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ. اور تیسرا معنی اس کا ہوتا ہے کہ ہاتھ کھلنے سے مراد بخشش ہو، عطا ہو. بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ. سمجھ آگے کہ نہیں آئے؟ تو یہ تو اب فرماتے الا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. فرماتے اس کی مثال جو معبودوں کو پکارتے ہیں اللہ کے بارے وہ شخص کی طرح ہے کہ جس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ہتھیلیوں کو پھیلایا ہوا ہے پانی کی طرف، اور پانی کی طرف پھیلایا ہوا ہے، لیکن پانی ایسے سے ہاتھوں کو پھیلایا ہوا ہے، پانی کو اٹھاتا نہیں ہے، بلکہ یہ چاہ رہا ہے کہ پانی خود بخود اس کے منہ تک پہنچ جائے. یوں کر دیں، یوں پانی کا تو اتھے پانی ادھر پہنچے گا اس کے منہ میں. لیبلغ فاہ، تاکہ پانی ادھر کیا ہو جائے، پہنچ جائے. اور ما ہوا ببالغ، پانی کبھی پہنچنے والا نہیں ہے. سمجھ آ گیا؟ ایسے ہو سکتا ہے کہ خود بخود پانی پہنچ جائے، یا آپس آ کی کرامت تو ہو سکتی ہے. سمجھ آ کہ نہیں؟ لیکن ویسے عام طور پر ایسا ہوتا نہیں، ایسا نہیں ہوتا. تو جو معبودان باطلہ کو پکارتے ہیں ان کی مثال بھی ایسے ہی. سمجھ آ، لیکن جو ان سے مدد مانگتے ہیں فاہو، مراد اس فام کا مطلب منہ. یہ اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے کہ نہیں ہے؟ حمون، فمون، اخن، ابن، حنون، زو. یہ اسماء ستہ مکبرہ ہے، تو آپ کو پر یاد ہونی چاہیے. تو ان کے آپ نے حالت پڑھی ہے کہ جو ہے نا رفعی حالت واو کے ساتھ، نصبی حالت الف کے ساتھ، اور جری حالت یا کے ساتھ. تو فو، فا، فی. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو فرماتے ہیں وما دعاء الکافرین، دعا اصل میں دعاون تھا. ٹھیک ہے، واو کلمے کے آخر میں الف زائدہ کے بعد ہے، تو واو کو ہم نے سے بدل دیا. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور نہیں ہے کافروں کی پکار مگر سوائے گمراہی کے سوا، اور کیا ہے. وللہ یسجد من فی السماوات والارض، اور جو مخلوقات آسمانوں میں اور جو زمین میں اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہے، طوعا وکرہا. ٹھیک ہے، اس کو بھی حال بنا دیں، طائعا اور کارہن، یا بلکہ طائعین کارہین، یہ بنا دیں، حال بنا دیں. سمجھ آگے کہ نہیں؟ یا مفعول لہ بھی بنا سکتے ہیں. اچھا، وظلالہم، یعنی ویسجد ظلالہم، اور ان کے سایہ بھی کرتے ہیں صبح و شام. دیکھو سایہ، انسان جتنے بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھے، 30 مرخان سمجھے اپنے آپ کو، لیکن سایہ اس کا جھکتا ہی ہے.
نیچے جھکا پڑا رہتا ہے، وہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے، یہ بدماشی کرتا ہے لیکن سایہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ بالغدو آصال اصیل کی جمع ہے، اصل سے لے کر مغرب تک کا جو وقت ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اصیل کہتے ہیں۔ غدو دن کا ابتدائی حصہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ غدو کا۔ آپ سے عرض بھی کیا تھا کہ کتاب وہاں پر پہنچانے ہے، گزارش کی تھی، درخواست کی تھی ہاتھ اٹھا کر، سمجھ آ گئے کہ نہیں؟ کی تھی آپ سے درخواست، اب جاتے ہوئے مجھے اسے پکڑانے ہیں، ابھی مجھے پکڑانے جاتے ہوئے، سمجھ آ؟ تو قل من رب السماوات والارض، قل آپ کہہ دیجئے کون ہے پالنہار آسمانوں کا اور زمین کا، قل آپ کہہ دیجئے اللہ اللہ ہے۔ سمجھ آگے کہ قل افاتخذتموہ، فا استبعادیہ ہے، یعنی تم سب ہر چیز کا اقرار کرتے ہو، اس کے بعد بھی تم اللہ کے سوا اوروں کو معبود دوست بناتے ہو۔ سمجھ آ کہ نہیں ہے؟ افاتخذتموہ من دونی اولیاء لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، جو اپنے ذات کی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے تو تمہیں کیا وہ نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ جو اپنے ذات کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے، معبودان باطلہ، تو تمہیں کیا نفع نقصان پہنچائیں گے؟ سمجھ آ گئی؟ قل هل يستوي الاعمى والبصیر، کیا برابر ہے نابینا اور بینا، اندھیرے اور روشنی؟ یا ان معبودوں نے جو ام جعلوا للہ شرکاء، جو اللہ نے شریک بنائے، اس انہوں نے کچھ پیدا کیا ہو اللہ کی طرح، کچھ پیدا کیا ہو جیسے اللہ پیدا کرتا ہے، پھر ان کی پیدائش ان پر مشتبہ ہو گئی۔ یعنی کیا دلیل ہے ان کو پوجنے کی، ان کی عبادت کرنے کی؟ سمجھ آ رہے؟ دیکھو نہیں مانتا ہے، سارے اس کو دیکھو، اب وہ نہیں مانے گا، یہ نہیں مانے گا، دیکھ لے سب، یعنی یہ بیٹھا ہوا پھر بھی نہیں مانتا کہ میں تو نہیں سویا ہوا تھا۔ اس دن آپ کے سامنے اس نے کیا نہیں ایکشن بنایا، ایسے منہ بنایا تھا کہ بیٹھا ہوا تھا تب بھی نہیں مانتا تھا کہ میں سویا ہوں، کھڑے کھڑے میں نے آپ کا اتنا ماہر ہے، کھڑے کھڑے سویا رہتا ہے، یہ بیٹھ کے بھی نہیں مانتا۔ سمجھ آنے کی نہیں آئی؟ اور رات کو کیا کرتا ہے اس کچھ نہیں پتا۔ رہائش کدھر ہے آپ کی؟ جی اوپر کدھر؟ سوتے کس ٹائم میں؟ جی 12 بجے کیوں سوتے ہو؟ 12 بجے کیوں سوتے ہو؟ 12 بجے کیوں؟ چھٹی کس ٹائم ہوتی ہے تگڑا؟ 11 بجے، زیادہ سے زیادہ 11:15 ہوتے، بس سو جاؤ۔ 12 بجے کیوں؟ 11:15 تو آخری ٹائم ہونا چاہیے، سو جاؤ بس۔ ادھر سوئے رہتے پتہ ہی نہیں تمہیں سبق کا جو ہے نا وہ کیا ہم نے پڑھا ہے کیا نہیں پڑھا، پتہ ہی تمہیں نہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ قل اللہ خالق کل شیء وهو الواحد القہار، آپ کہہ دیجیے کہ اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ یعنی فرماتے ہیں انہوں نے اگر کچھ پیدا کیا اللہ کی طرف، جیسے اللہ نے مخلوقات کو پیدا کیا ہے، انہوں نے کچھ پیدا کیا، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے ان کو تشابہ لگا ہو کہ چونکہ یہ بھی تو اللہ کی طرح معبودان عبادت اللہ کی طرح پیدا کرتے ہیں نا مخلوق کو، تو اس لیے ہم ان کو پکارتے ہیں۔ اس طرح کچھ کیا انہوں نے، کچھ پیدا کیا؟ کچھ بھی نہیں، پھر کیوں پکارتے؟ اچھا اگلی آیت کو سمجھنا ہے،
انزل من السماء ماء، اللہ تعالیٰ نے پانی آسمان سے، فصالت، فصالت اصل میں کیا تھا جی؟ ہاں کیا تھا اصل میں؟ فسیلت، فسیلت، باب ذرا بات سالہ یسیل، سیلت، یا متحرک مقبل مفتوح، قال بعض والے قاعدے کے مطابق یا کو الف سے بدل دیا، سالت۔ اچھا جی، تو فرمایا پانی اتارا آسمان سے، فصالت اودیت، وادی کی جمع ہے، وادیوں کی، تو فرماتا ہے کہ بہہ پڑی ندی ہے اپنے اندازے کے مطابق، بس وہ اٹھائے اس سیل نے، سیلاب نے جھاگ پھولا ہوا، ربا یربو، رابیا ربا یربو، باب نصر سے کس چیز کا بڑھنا، پھولنا۔ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ، اور اس چیز میں سے جس کو کوئی تپاتے ہیں، فی النار، یہ فی النار تاکید ہے، جس پر آگ تپاتے ہیں، آگ میں پھر کہیں دے بطور تاکید، ابتغاء حلیۃ او متاع، ابتغاء حلیۃ حال ہے جی، او متاع زیور تلاش کرتے یا مسامہ، تو اس جیسی جاگ ہوتی ہے۔ فرمایا کہ پانی اتارا، پھر ندیاں نالے بہہ پڑے اپنے اپنے اندازے کے مطابق، پھر اس میں سے جب سیلاب آتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اوپر سے جھاگ ہوتی ہے اس کے اوپر، اور اسی طرح خس و خاشاک، لکڑیاں وغیرہ، اس طرح کے جو گن جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اوپر آتا ہے۔ اور اسی طرح جب سونا چاندی بناتے ہیں، ان کو گرم کرتے ہیں، اس سے زیور جب بناتے ہیں اس میں سے بھی جاگ نکلتی ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو پانی میں جو قیمتی چیز ہوتی ہے وہ تو نیچے رہ جاتی ہے، جواہر ہو، موتی ہو، یا کوئی سونا وغیرہ ہو، وہ نیچے رہتا ہے، وہ اوپر نہیں ہوتا، وہ تو نیچے سے نکلتا ہے۔ اور خس و خاشاک، جاگ وغیرہ، یہ چیزیں اوپر آتی ہے۔ اس طرح جب زیور بناتے ہیں تو اوپر جاگ آ جاتی ہے، وہ اڑ جاتی ہے، اور جو نیچے سونا چاندی ہوتا ہے، اصل چیزیں ہوتی ہے، وہ نیچے رہ جاتی ہے۔ سمجھ آ گیا؟ اب اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اب اس مثال کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے سے علم اتارا، پانی اتارا یعنی علم اترا، اس کو سمجھنا، پانی اترا یعنی علم اتارا۔ پھر اس آیت میں کیا ہے کہ ندیاں بہہ پڑی، نالے بہہ پڑے اپنے اپنے اندازے کے مطابق، جس میں جتنی ندی جتنی بڑی ہوگی اتنا ہی زیادہ پانی بہے گا، اس میں جتنی چھوٹی ہوگی پانی بھی کم آئے گا اس میں۔ تو اسی طرح لوگ جو ہے نا اس پر ایمان لائے، اپنے اپنے ظرف کے مطابق اس سے فائدہ اٹھایا لوگوں نے، جیسے کوئی بڑی نالی کوئی چھوٹی، کہ کوئی زیادہ پانی بہتا ہے کسی میں کم، تو اسی طرح اس وحی سے فائدہ اٹھایا، کسی نے زیادہ اور کسی نے کم۔ پھر فرمایا کہ یہ سیلاب کیا ہوتا ہے، بہہ رہا ہے تو جاگ اٹھاتا ہے، خس و خاشاک وغیرہ، جفا کہتے ہیں خس و خاشاک کو، اوپر جو چیز بہہ رہی ہوتی ہے۔ تو پھر یہ جو حق کی تحریک ہوتی ہے یا وحی کا علم ہوتا ہے، اس کے خلاف بھی ایک تحریک چلتی ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ جیسے وحی کے خلاف تحریک ہو، وحی کا علم ان سے برداشت نہیں ہوتا، اس کا مقابلہ کرتے ہیں، وہ حرکت میں آتے ہیں۔
تو وہ یہ حس و خاشاک ہے، یہ جھاگ ہے۔ تو یہ خس و خاشاک، یہ جھاگ، یا تو کیا ہوتا ہے سیلاب آتا ہے تو یہ چیزیں گند سائڈ پہ گر جاتا ہے بس، اور جو جھاگ ہوتی ہے زیور بناتے ہیں وہ اڑ جاتی ہے، باقی جو مواد ہوتا ہے قیمتی چیزیں ہوتی ہیں وہ سیلاب کے نیچے رہ جاتی ہے یا زیور کی شکل میں نیچے رہ جاتی ہے۔ تو وہ جو تحریک حق کے مقابلے میں آتی ہے وہ بھی اس طرح بہہ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، لیکن جو حق ہوتا ہے وہ باقی رہتا ہے۔ وہ نیچے جو مواد ہے، جو موتی وغیرہ ہے، جو جواہر ہے، جو سونا ہے، وہ حق ہے، حق باقی رہتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو تحریک وجود میں آئی تھی، جو آوازیں اٹھ رہی تھی، جو آوازیں بلند ہو رہی تھی، وہ اس طرح بہہ جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ شروع میں تو ہو سکتا ہے کہ اوپر آ جائے، جیسے یہ اوپر نظر یہ آتی ہے یہ چیزیں، لیکن جلدی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح باطل آواز بھی شروع میں اوپر ہوتی ہے لیکن جلدی ختم ہو جاتی ہے، اور حق جو ہے نا وہ باقی رہتا ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ اگرچہ یہ چیزیں شروع میں اوپر آتی ہے لیکن ختم ہو جاتے ہیں، اس طرح باطل تھوڑی دیر کے لیے تو اوپر آئے گا لیکن حق کو چھوڑنا نہیں ہے، پھر آخر میں حق ہی غالب ہوگا اور حق ہی باقی رہے گا۔ یہ آیت سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ اس کو سمجھنا بہت ضروری تھا۔ یہ مثال سمجھ آ گئی نا؟ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور جو چیز لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے وہ زمین میں رک جاتی ہے، وہ لوگ نکالتے رہتے ہیں۔ سونا دیکھو جی نکال لیں، زمین سے نکال لیں، ادھر رہ جاتا ہے پانی سے، پانی کے آس پاس سے موتی جواہر وغیرہ نکالتے ہیں۔ كذلك يضرب الله الأمثال، اللہ تعالیٰ اس طرح مثال بیان کرتے ہیں، كذلك يضرب الله الحق والباطل، اللہ تعالیٰ اس طرح حق اور باطل کو بیان کرتے ہیں۔ للذین استجابوا لربهم الحسنى، اچھا الحسنى جو ہے نا اس میں دو احتمال ہے۔ الحسنى اس میں پھر سویا ہوا ہے، اس کی نہیں ختم ہو رہی نیند، کی ختم نہیں ہوتی، ختم ہی نہیں ہو رہی نیند، اس کا احساس ہی نہیں ہے کہ سبب ہم پڑھ رہے ہیں اور اس سبب میں کتنی محنت ہو رہی ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں یار؟ سننا ہے نہیں، احساس نہیں ہے جی۔ اللہ اکبر۔ للذین استجابوا الحسنى، الحسنى میں دو احتمال، ایک تو یہ ہے کہ الحسنى صفت ہو، استجابوا میں جو مصدر ہے اس سے استجابت، الاستجابۃ الحسنى، یعنی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کو اچھا جواب دیا، اچھی طرح قبول کیا، یہ مطلب ہوگا۔ اور دوسرا استعمال ہے کہ الحسنى یہ مبتدا مؤخر، وللذین استجابوا لربهم یہ خبر مقدم ہو، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کو جواب دیا، اپنے رب کو قبول کیا۔ الحسنى کیا ہے؟ ان کے لیے بھلائی ہے، اس صورت میں مطلب یہ ہوگا۔ والذین لم یستجیبوا، لم یستجیبوا جنہوں نے اپنے رب کو جواب نہیں دیا، قبول نہیں کیا۔ لو ان لهم ما فی الارض جميعا مثل معه لافتدوا به، اگر جو کچھ زمین میں سب کچھ سب ان کو مل جائے اور اس دو گنا، یعنی زمین آسمان اور زمین سے لے کر یہ سب سونے سے بھر دیا جائے اور اتنا سونا اور دیا جائے، لافتدوا به، تو وہ اس کا فدیہ دیں گے، اپنے جان چھڑانے کے لیے سب کچھ قربان کر دیں گے۔
لیکن فدیہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اولئک لہم سوء الحساب، ان کے لیے برا حساب ہے، ومأواہم جہنم، اور ٹھکانہ ان کا جہنم، وبئس المہاد، بڑا ٹھکانہ ہے، برا بچھونا ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ ہو گیا یہاں پہ اسٹاپ جی، سمجھ آ گئی؟